ٹی ٹی پی اسلام کے نام پہ پچھلے کوئی 15 سالوں سے یا 20 سالوں سے اس نے پاکستان میں ایک کوہرام مچایا ہوا ہے۔ ان کی جو ایڈیالوجی ہے، آپ نے جیسے شروع میں کہا اپنے انٹروڈکشن میں، وہ تو خارجی ہیں، اور ان کی ایڈیالوجی، ان کا طریقہ کار، ان کے مقاصد، اور جس طرح انہوں نے سوسائٹی میں انتشار پھیلایا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا اینٹی اسلامک بھی ہے، ان لافل بھی ہے، انلیگل بھی ہے، اینٹی سوشل بھی ہے۔ تو جس کی وجہ سے خاص کر ہمارا جو خیبر پختونخوا کا پروونس ہے ایز پورا، اور خاص کر جو بارڈر ایریاز ہیں، وہ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے 14 پوائنٹ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے، اور وہ پلان جو ہے وہ قومی لیول کے اوپر اپروو ہوا ہے۔ اس میں 4 پروونسز بھی ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہے۔ یہ جو کل یا پرسوں نئے چیف منسٹر KPK نے بیان دیا ہے، یہ بالکل اس کے مخالف ہے، نیشنل ایکشن پلان کے بالکل۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم افغانستان کی طرف جو پالیسی ہے پاکستان کی ٹیررزم کے کانٹیکس میں اور TTP اور TTA کے کانٹیکس میں، وہ بدلنا ہوگی۔ وہ تو نہیں بدلی جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، انڈیکیٹ یعنی ان کی اپروچ کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ کی اسیسمنٹ میں عرض کرتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو پروونس کا یہ کانسٹیٹیوشنلی ایریا نہیں ہے، ان کے پرویو میں نہیں ہے، ان کا ایریا نہیں ہے، ان کا ایریا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ ان کی جو ذمہ داری ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں جو دیا گیا ہے کہ اپنے پروونس میں لا اینڈ آرڈر قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں یا ایکشنز ہیں، یہ سب وہ بنیادی طور کے اوپر پولیس فنکشن ہے، گلوبل لیول کے اوپر۔ یہ آپ بار بار کہتے ہیں اور بات بھی صحیح ہے۔ اب وہ جو ٹیررزم ہے، اب اس کی ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے، وہ آلموسٹ انسرجنسی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان آرم فورسز کو انٹروین کرنا پڑ رہا ہے، اور کیا ہے انہوں نے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک پاکستان کی خاصی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، اس کو اعتراض ہے اس کے اوپر، رادر وہ اوپنلی مخالفت کرتے ہیں، اور جو نئے CM صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو پوزیشن لی ہے وہ بھی بہت ہی کوشچنیبل ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ اب پھر جو جہاں سے TTP آپریٹ کر رہی ہے، وہ اکراس دا بارڈر ہے، افغانستان سے کر رہی ہے۔ اب یہ تو بالکل ایک روشن دن کی طرح عیاں ہو چکا ہے کہ TTP کو TTA کی پوری سہولت میسر ہے، سپورٹ تحریک طالبان کی بھی ہے اور افغانستان کے اداروں کی بھی ہے، اداروں کی بھی ہے۔ اب جب آپ لائک دیئر انٹیلیجنس لائک اینڈ آل ادر آپریٹرز، ان کے ڈیفنس منسٹری، ان کی انٹیریئر منسٹری، ٹھیک ہے، اور ان کی آرمڈ فورسز، ان کی آرم فورسز، ٹھیک ہے، اور ایز اے TTA ایز اے پولیٹیکل گروپ ان کی بھی ہے۔ تو اگر کوئی ملک، I beg your pardon، وہ جو ناردرن الائنس وغیرہ ہوتی تھی میں عرض کرتا ہوں، وہ آؤٹ آف پکچر، میں عرض کرتا ہوں، وہ ہم تھوڑا سا اس کو لے چلتے ہیں، پھر اس کو انوالو کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب ایک ملک دانستہ طور پہ کسی دوسرے ملک کی اندرونی حالات میں انٹرفیئر کرے، اور خاص کر ٹیررزم کے کانٹیکس میں وہ انوالو ہو، قتل قتال بالکل، اور وہ اس کا ایویڈنس بھی اویلیبل ہو، اس کی وٹنس بھی اویلیبل ہو، اور وہ گلوبل لیول کے اوپر ایشو اٹھایا بھی جا چکا ہو، اور پھر UN کے لیول کے اوپر، انڈیویژل بڑے ملکوں کے لیول کے اوپر انہوں نے TTP کو ایز اے ٹیررسٹ گروپ ڈیزگنیٹ کیا ہو۔ اسی طرح جو BLA ہے، بلوچستان لبریشن آرمی سو کالڈ، وہ بھی ٹیررزم ہے، ان کو بھی انہوں نے گلوبل لیول کے اوپر، لیکن وہ معصوم بڑے ہیں، وہ ان کی پروپیگنڈا اتنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کرتے ہی نہیں یہ کام۔
ہم تو بڑے نیک ہیں اور ہم بڑے معصوم ہیں. یہ سر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج تک کسی چور نے یہ کہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. نہیں وہ نہ بھی کہے, لیکن یہاں تو ان کی بڑی فالوئنگ ہے. وہ تو قاضی کے سامنے جا کے بھی نہیں مانتا. نہیں وہ کیا پھانسی کے پھندے پہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی میں نے یہ قتل نہیں کیا تھا. یہاں تو یہ بھی ہے. تو آپ نے اپنے سوال کا جواب دے دیا سر. تو کمنگ بیک ٹو دس ون, تو ہند جو افغانستان ہے وہ پاؤں سے لے کے سر تک پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے میں, ٹیررزم کے کانٹیکس میں انوالو ہے. اب پاکستان کے پاس ایک لیگل رائٹ ہے کہ یو این کے پاس جائے, جو جا چکا ہے پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو ایک اور فریز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہاٹ پرسوٹ. جب آپ کی 4 سال کی محنت کے باوجود وہ آپ کو ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں اور آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے علاقے میں آرم فورسز کو ایکشن نہ کرنے دیں اور وہ خود بھی اتنی قابل نہ ہو کہ وہ خود اس کو ہینڈل کر سکیں. آپ کو علم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہمارے ریجن اور پروونسز ہیں ان کی مد سے پیسے لے کر 526 بلین روپیہ پچھلے 12 سالوں میں کے پی کے کو حکومت کو دیا. یعنی آپ ایک فگر میں نے 700 ارب کی بھی سنی تھی, لیکن چلے 526 ہی صحیح. یہ تو کنفرمڈ ہے. ہاں. یہ چونکہ پرائم منسٹر نے خود کہا ہے تو لہٰذا ہم اس پہ رہتے ہیں. سر یہ 526 ارب روپیہ پچھلے 10-12 سالوں میں, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی وہاں حکومت ہے. اور ابھی آپ نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتیں سنی کہ وہاں پر کتنے کیسز کورٹ میں ریزالو ہوئے, کتنا جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنی ہے اس کی اسٹرینتھ کیا بنی ہے, سسٹم کیا بنا ہے, اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا میاں صاحب کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک پروونس یا ایک ریجن یا ایک ہمارا پڑوسی ملک ہمارے مستقبل کو تاریک کر دے. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اب یہ فیصلہ ہوا جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی کہ 3 آپشن ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے کہ جو لوگ ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں وہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں, جو ٹیررسٹ ٹی ٹی پی کے یا کسی اور کے کہیں سے آئے ہوئے ہیں آپ ہمارے حوالے کریں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ حکومت کے ساتھ مل کے ان کو جیسے کہتے ہیں جہنم حاصل کریں, آپ ان کو نیوٹرلائز کریں یا لیکویڈیٹ کریں. اور تیسرا اگر نہیں ہوگا تو پھر حکومت خود کرے گی اور آپ اپنے لیے بھی وہی سزا خود ہی آپ اس کے قابل ہو جاؤ گے کہ آپ کو بھی مارا جائے اور وہ جو آپ کے پاس ٹیررسٹ بیٹھے ہیں ان کو بھی مارا جائے. یہ بڑا کلیئر میسج ہے. اور یہ تھرڈ آپشن میں تو بڑا شور ہوگا, بڑا ہوگا. یہ جو سب دیکھیں یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. یہی میسج اکراس دا بارڈر بھی ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یا آپ خود ہینڈل کر لیں. اب یہ میں لیٹ می ریپیٹ اٹ. اچھا یہ تو myth of invincibility of افغانستان ہے, اس پہ بھی آپ چلتے بات کریں. یا تو افغانستان ان کو خود ہینڈل کر لے یا ان کو خود ہینڈل کر کے ہمارے حوالے کر دے, اور نہیں تو پھر کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں.